انبیاء کی 3 جماعتیں، 1.25 لاکھ انبیاء کو مفسرین نے 3 جگہ پر تقسیم کیا ہے۔ پہلی جماعت انبیاء کی آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک، ان کا کام اور ان کی ذمہ داری یہ ہے، یہ احکام شرعیہ کو بیان کریں گے۔ جو مان لے تو سبحان اللہ، نہ مانے تو اس سے کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ اس جماعت کا کام یہ ہے کہ اپنا مذہب چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں۔ یہ پہلی جماعت ہے۔ اگر کوئی بات مان لیتا ہے تو سبحان اللہ، نہ مانے تو اس سے کسی قسم کا الجھاؤ نہیں ہوگا اور اس سے کوئی ٹکر نہیں ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک۔ نوح علیہ السلام یہ روتا زیادہ تھا، گریہ و زاری کرتا تھا، نام اس کا عبد الغفار ہے۔ اور نوحن و نوحن کا معنی زیادہ رونا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ رونے والی نعمت بھی عطا فرمائے۔ یہ روتے زیادہ تھے تو اس وجہ سے ان کو نوح کہا گیا۔ ان کا کام یہ ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کر کے موسیٰ علیہ السلام تک احکام شریعہ کو، خدا کے حکم کو بیان کریں گے۔ بیان کرنے کے بعد اگر کوئی بات مان لیتا ہے تو مان لیتا ہے، نہ مانے تو پھر زبانی طور پر اس سے جہاد شروع ہوگا۔ اس کی برائی پر اور منکر پر نکیر کی جائے گی اور زبانی جہاد ہوگا، جہاد باللسان جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ نوح علیہ السلام سے لے کر کے موسیٰ علیہ السلام تک۔ تیسری جماعت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ان کا کام یہ ہے کہ حکم خدا کو بیان کریں گے، مسئلہ شریعہ کو بیان کریں گے اور ایمان کی تفصیلات بیان کریں گے اور کفر کی قباحت کو بھی بیان کریں گے۔ اس بیان کرنے کے بعد پھر حکم یہ ہوگا کہ مان لو، ایمان لاؤ۔ اگر ایمان نہیں لا سکتے تو پھر اپنے گھونسلوں کے اندر وہیں پر گھس کر کے عبادت کرو، چرچوں میں، مندروں میں اور کلیساؤں میں عبادت کرو، لیکن کفر کے پرچار اور کفر کی اشاعت کی اجازت آپ کو نہیں ہوگی۔ ہماری حکومتیں آپ کو تحفظ فراہم کریں گے، لیکن آپ کو ٹیکس دینا ہوگا۔ حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، ذلیل ہو کر کے ٹیکس دو گے۔ کفر کے نعرے لگانے کے ہماری گلی کوچوں میں آپ کو اجازت نہیں ہوگی۔ پہلی بات آپ ایمان لائیں گے، اگر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر یہ ہے کہ ہم آپ کو تحفظ فراہم کریں گے، آپ اپنے گھونسلوں میں، اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرو، لیکن یہاں اسلام کی روشنی صرف دنیا کے اندر پھیلے گی، آپ کو کفر کی پرچار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ ٹیکس دیں گے، ہم آپ کے سارے حقوق آپ کو دے دیں گے اور اقلیتوں کا لحاظ کریں گے۔ بصورت دیگر اگر یہ آپ کو قبول نہیں ہے تو پھر یا تم یا ہم۔ آپ حضرات بات سمجھ رہے ہیں؟ یا تم یا ہم۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر پیارے پیغمبر تک یہ 1.25 لاکھ انبیاء کی 3 جماعتیں میں نے آپ کو بتائی۔ اب ہمارے تبلیغ والی جماعت والوں کو اللہ جزائے خیر دے، وہ پہلی جماعت میں داخل ہیں۔ ہمارے تبلیغی جماعت وہ پہلی جماعت میں کہ اپنا مذہب چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں، بس ٹھیک ہے۔ اگر آپ تبلیغی کو ڈھیلا اٹھا کر کے ماریں گے نا، تب بھی آپ سے بدلہ نہیں لے گا، اور وہ ڈھیلا اٹھائے گا، آپ بھاگ جائیں گے کہ شاید مجھے مار رہا ہے، وہ آپ کو مارے گا نہیں۔ وہ یہ کہے گا بھائی ٹھہرو، اللہ کے لیے بتاؤ یہ ڈھیلا پاک تھا یا پلیت تھا، آپ نے مجھے جو مارا، میں اپنے کپڑوں کو دھوؤں یا نہ دھوؤں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ پہلی جماعت ہے۔ اور دوسری جماعت جو کہ جہاد باللسان کریں گے، باقی جہاد بالسنان، تلوار اور تیر نہیں اٹھائیں گے، یہ جمعیت علماء اسلام والے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جمعیت علماء اسلام۔ اور تیسری جماعت یا تم ہم یا ہم، وہ ملا عمر ہے۔ میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور میسج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جائے۔
اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجیے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجیے۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔